السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم مرزا غالب کی جس غزل کا مطلب اور تشریح کریں گے اس کا پہلا شعر ہے نہیں آج ہم مرزا غالب کی کسی غزل کی کوئی تشریح نہیں کریں گے، نہ اس کا کوئی شعر بتائیں گے. پہلے ہم آپ کی حیرت دور کریں گے. جی ہاں، میں اقبال حسن ہوں. اقبال حسن ورلڈ کے نام سے میرا چینل آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ تقریباً 30,000 ممبرز کی فیملی ہے، یعنی اس چینل پر تقریباً 30,000 سبسکرائبرز ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کسی دوسری شکل و صورت کا آدمی تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ آپ درست سوچ رہے ہیں. خواتین حضرات، میں نے 1 سال ہو گیا آپ کو ابھی تک اس بارے میں کچھ بتایا نہیں تھا کہ مجھے کینسر جیسا موذی مرض لگ گیا تھا، اور آپ اس وقت جو میری صورت دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی وجہ سے ہے. یہ کینسر کہاں کا تھا، کیسے ہوا، کب لگا، اس کے علاج کے دوران میں کن تجربات سے گزرا، تو میں نے سوچا کہ میں چند ویڈیوز بنا کر آپ کو اس بارے میں ضرور بتاؤں. آپ کو میری صورت کچھ عجیب سی لگ رہی ہوگی. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کینسر کے علاج کے دوران میرے اوپر کے تقریباً تمام دانت ختم ہو گئے. اچھی بیماری، بری بیماری اور بلا بیماری میں بڑا فرق ہے. کینسر کو میں بیماری نہیں کہتا، اس کو میں بلا کہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کسی بھی دوست، رشتہ دار یا دنیا کے کسی بھی انسان کو یہ بیماری کبھی نہ لگے. یہ جو آپ میرے چہرے پر ایک نشان دیکھ رہے ہیں، یہ اس آپریشن ہی کی نشانی ہے. اس کے علاوہ آپ میرے گلے کی کھال کو بھی غیر معمولی طور پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوا ہے. میں یہ ویڈیو کسی کمرے میں بیٹھ کر نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ اپنے گھر کے بیک یارڈ میں بنا رہا ہوں، کیونکہ کمرے میں بنانے کے لیے جو روشنی وغیرہ کا انتظام کرنا پڑتا ہے وہ فی الحال میں کر نہیں سکتا. یہ درست ہے کہ آپ سب کی دعاؤں سے، میرے رشتہ داروں، میرے بچوں، ان سب کی دعاؤں سے یہ میری بیماری تو اب ختم ہو گئی ہے، لیکن مجھے بے پناہ کمزوری ابھی باقی ہے. تو میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ اس کا سب سے بڑا سبب لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، حوصلہ دینا ہے، ہمت دینی ہے، اور یہ بتانا ہے کہ بیماری کوئی کیسی بھی ہو، کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اس کا علاج اللہ تعالیٰ کی ذات نے ضرور پیدا کیا ہے. تو جب میں بیمار ہوا تو میرے لیے بھی اللہ نے اس کا علاج یقیناً پیدا کیا تھا. شاید میں آنے والی اس سلسلے کی اپنی ویڈیوز میں اس بات کو ضرور دہراؤں گا، لیکن اس وقت میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ خدا نہ خواستہ آپ کو یا آپ کے کسی مریض کو یہ بیماری ہے، تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کہ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا. آپ نے ہر وقت یہ یقین رکھنا ہے کہ اس بیماری کا علاج موجود ہے، 100% موجود ہے. اب میں آتا ہوں اپنی کہانی کی طرف، اور یہ کہانی میں آپ کو ضرور سناؤں گا. قصوں میں اپنے تجربات بھی بیان کروں گا، اور اس کے پیچھے بھی ایک ہی مقصد ہے. میں یہ ویڈیوز نہ ویوز کے لیے بنا رہا ہوں، نہ سبسکرپشنز کے لیے بنا رہا ہوں. میرے بہت سبسکرپشن ہیں، 30,000 سبسکرائبرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ویوز تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں شعر و شاعری کی یا ادب وغیرہ کی، اس میں ویوز تو بہت کم آتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی دلچسپیاں اور بہت ساری دوسری چیزوں کی طرف ہوتی ہیں. تو ہم لوگ جو تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں اس پر لوگ ذرا کم ہی توجہ دیتے ہیں. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آج میں جادو ٹونے کی ویڈیوز
یا وہ ویڈیو جس میں بہت ساری خوبصورت خواتین دکھائی جاتی ہیں وہ بنانا شروع کر دوں تو میرے بہت سارے ویوز ہو جائیں گے، بہت سارے ڈالرز بھی آئیں گے۔ اور آپ کو میں چلتے چلتے مزاحن ہی سے ہی یہ بتا دوں کہ میں پورے سال میں بمشکل $250-300 مجھے ملتے ہیں، جبکہ ایک ویڈیو بنانے میں آپ یقین کیجیے کہ 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ میرا مقصد تعلیم کو عام کرنا اور خاص طور پر کلاسیکل شعراء جو ہے ہمارے اردو زبان کے ان کو سمجھانا تھا، تو میں نے اس کی کبھی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ ویسے اللہ کا فضل و کرم ہے، مجھے بہت زیادہ ڈالرز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خیر، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ پچھلے سال جولائی کا واقعہ ہے، یعنی 2024 کا، جب یہ میری بیماری ڈسکور ہوئی تھی اور مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا تھا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ کئی برس پہلے 10-12 سال پہلے میں نے ٹھنڈی سمجھ کے چائے کا ایک گھونٹ لیا جس سے میرا منہ تھوڑا سا جل گیا، یعنی الٹی طرف سے، اور اس میں ایک مجھے یوں سمجھ لیجیے کہ ایک وہ بن گیا، بریسٹر بن گیا، ایک چھالا بن گیا۔ تو چونکہ وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دے رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی زیادہ پرواہ نہیں کی، اور وہ 10-12 سال میرے ساتھ وہ چلتا رہا۔ 10-12 سال بہت عرصہ ہوتا ہے، تو 10-12 سال چلتا رہا، مجھے اس کی فکر نہیں ہوئی۔ لیکن ایک مرتبہ جب میں نے اس پر زبان پھیری تو مجھے ایسا لگا کہ وہ کچھ را ہو گیا، اور پھر اس میں سے مجھے تھوڑا سا ایسا لگا کہ جیسے کوئی سفید بال نما چیز باہر آ رہی ہے۔ میں نے شاید آپ کو بتایا نہیں کہ میری مسز بھی ڈاکٹر ہیں، تو میں نے ان کو بتایا، تو انہوں نے فورسپ لے کر منہ میرا کھولا، اور جب اس میں سے نکالا تو وہ ایک سفید سا دھاگا تھا، چھوٹا سا ہوگا، مشکل سے کوئی آدھے انچ کا، لیکن چونکہ وہ ڈاکٹر تھیں ہیں الحمدللہ، تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہتر ہوگا کہ ہم کسی سرجن سے کنسلٹ کریں۔ چنانچہ ہم اپنے قریبی ایک جان پہچان کے سرجن تھے، ان کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے میرے سامنے تو نہیں لیکن تنہائی میں میری مسز سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں یہ بری بیماری نہ ہو، تو آپ اس کا ٹیسٹ کروا لیں۔ چنانچہ ہم نے اس میں سے ایک اسپیسیمن نکال کے اس کا ٹیسٹ کروایا، اور جب وہ ٹیسٹ کروایا تو ہم نے آغا خان لیبارٹری میں اس کو بھجوایا، تو کوئی 15 دن کے بعد ہمیں اس کی رپورٹ موصول ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے۔ یہ خبر میرے اہل خاندان کے لیے بہت شاکنگ تھی کہ کینسر جیسی موذی اور بری بیماری مجھے لگ گئی ہے۔ کیونکہ میں سگریٹ پیتا تھا تو سب کا یہی خیال ہوا کہ شاید یہ اسی کی وجہ سے، لیکن خواتین حضرات، اب آگے چل کر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کا سبب سگریٹ نہیں تھا، بلکہ اس کا سبب یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی سبب نہیں تھا، ایک ہونے والی چیز تھی تو وہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کا مرحلہ کافی لمبا تھا کہ کیسے میرے ٹیسٹ ہوئے، کیسے یہ ڈائگنوز ہوا اور کیسے یہ بڑھا، جبکہ شروع میں یہ سب نے رپورٹ دی تھی کہ یہ اسٹیٹک ہے، یہ بڑھے گا نہیں، یہ اپنی جگہ پر یہیں پر رہے گا، لیکن وہ کیسے بڑھا، اس میں کس کس کا ہاتھ تھا، کہاں غلطیاں ہوئیں، کہاں مجبوریاں تھیں، یہ سب کچھ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو سے بتاؤں گا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات پھر بار بار کہوں گا، اگلی ویڈیوز سے انشاءاللہ تعالی میں جلدی اپلوڈ کروں گا اسی سلسلے میں، اسی سیریز کی، لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ لا علاج مرض نہیں ہے، اس کا علاج ہے۔ سستے مہنگے کی بات الگ ہے، اور ہمارے ہاں اس کو سستا کرنے کے لیے پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں، تو آپ بالکل مایوس نہ ہوں، آپ بالکل جی نہ چھوڑیں، آپ ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھیں، اور آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ اگر آپ کو یہ مرض ہے تو یہ مرض دور ہو جائے گا۔ وقت لگ سکتا ہے، تو اب میں اس سے زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکتا، کیونکہ زیادہ بات کرنے سے میرا ذرا
منہ میں دکھن ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اب جو اگلی ویڈیو میں 2-4 دن میں ڈالوں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری یہ کینسر بیتی کیسی رہی. تو اس کو لائک سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ موٹیویشنل ویڈیوز ہے. یہ صرف میں کینسر کے مریضوں کو یہ بتانے کے لیے، یا خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ مرض ہو جائے آپ کے رشتہ داروں میں سے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو دوستوں میں سے، تو آپ ان کو یہ ویڈیو دکھا کر ضرور بتا سکتے ہیں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. جب سارے رشتے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو خدا کا رشتہ، خدا کا سہارا ہمیشہ باقی رہتا ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اب میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت. خدا حافظ.